اسی طرح کسی نے کہا کہ ایک کالج کا پروگرام ہو رہا تھا، ایک اسٹیج پروگرام تھا، اور اس میں لوگ ڈانس کر رہے تھے، لڑکے وغیرہ، اور بلکہ لڑکیاں بھی ہوں گی اس میں، اور ایک وہاں ناچنے گانے والی تھی جس نے یہ جملہ اس طرح کہا کہ آ میں تجھے جنت دکھاواں۔ تو اس طرح جنت کو خراب چیزوں کے لیے استعمال کرنا یا اس کے لفظ کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، فقہاء کے نزدیک اس پر بھی حکم کفر ہے، کیونکہ جنت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مقام ہے، جہاں پاکیزگی ہے، جہاں کوئی گناہ نہیں ہے، جہاں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مستقر اور ٹھکانہ ہے۔ اہل بیت اطہار، تمام صحابہ، اولیاء عظام، مجتہدین، نیک، صالحین، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو مقرب ہیں اس مقام پر ہوں گے۔ ایسے بابرکت مقام کے لیے مقام کے لفظ کو یا اس کے لیے جو اللہ نے نام رکھا ہے اسے ایک گندے مقام کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ یقینی سی بات ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک طوائف خانے کا نام مسجد رکھ دے، باہر لکھ دے مسجد فلاں، تو کیا آپ اس چیز کو پسند کریں گے؟ اگر وہ کہے کہ ہمارا مقصد کوئی مسجد کہنا کوئی ہے، بس نام ہی استعمال کر رہے ہیں، تو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہی کسی جوئے کے اڈے پر آپ کے والد صاحب کا اور آپ کا نام لکھ دیا جائے، اور وہ کہے ہم نے تو ویسے نام لکھ دیا ہے، یہ کوئی جوئے کے اڈے چلانے کے آنر وغیرہ کا نام لکھنا مقصود تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کو بالکل لائک نہیں کریں گے۔ اسی طرح شراب خانے پہ آپ کا نام لکھ دیا جائے، آپ ناپسند کریں گے، کیونکہ یہ گندے مقامات ہیں اور اس پر آپ کا نام ہی لکھا جانا آپ کے لیے بدنامی کا باعث ہے، اور یہ مناسب نہیں لگتا۔ اخلاقی لحاظ سے یہ آپ کو باطنی لحاظ سے چیز ناپسند آئے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک گندے مناظر، ایک گندے ماحول، ایک گندگی کو جنت سے تعبیر کرنا، تو کیا کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ جنت میں اسی طرح کی خرافات ہوں گی، معاذ اللہ، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہوں گی، وہاں ایسی ہی بے پردگی ہوگی، ایک عورت اپنے جسم کے اسی طرح نمائش کرے گی اور سارے جنتی معاذ اللہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ یہ بہت ساری چیزیں مل کر ایک انتہائی بڑی بے ادبی مرتب کرتی ہیں، اور ایسے پھر عورت جس نے اس کو آرگنائز کیا پروگرام کو، پھر ایسی جنہوں نے سنا اور خوشی کا اظہار کیا، ان سب پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہوگا۔ جب ہم اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں تو بعض اپنے آپ کو انتہائی جرأت مند اور دلیر ثابت کرنے کے لیے، اور بلکہ دوسروں میں بھی جرأت پیدا کر کے، ارادہ شاید نہیں ہوتا لیکن بہرحال انہیں دین سے بغاوت پر ابھارنے کے لیے کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ ابے بھائی تو مولویوں کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہ کریں اس کا مطلب ہے؟ بھائی کس نے کہا کہ کچھ بھی نہ کریں؟ کیا اس ہمارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر ایک مسجد کے اندر تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ؟ کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں؟ ایک غلط چیز کو منع کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر نہیں مانتے تو آپ قرآن کھول لیں اور ان قوموں کے واقعات پڑھ لیں کہ جنہوں نے نبیوں کی باتوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا، اسی طریقے سے ان پر طنز کیا، اسی طریقے سے ان کی دعوتوں کو رد کیا، بلکہ جو دعوت قبول کرنے والے تھے ان کے بیچ میں رکاوٹ ڈال کر انہیں بھی دعوت قبول کرنے سے دور کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں، ایسے میرے کوئی بھی بہن بھائی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کسی کے آخرت میں گرفتار ہو، تو پھر ہم یہ سمجھا ہی سکتے ہیں کوئی بھی ایسا کردار ادا نہ کرے جیسا ان قوموں نے کیا، وہ تباہ و برباد ہو گئی، ان کی کس قدر مذمتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ اس لیے آپ اگر کوئی برائی کر رہے ہیں تو اس کو برائی سمجھیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کم از کم یہ تو نہ کریں کہ آپ اس برائی کو صحیح قرار دے کر، اور جو اس برائی کو برائی کہہ رہا ہے، وہ چاہے اللہ کا پیغام چاہے رسول کا پیغام پہنچا رہا ہو، آپ اسی پر طنز کرنا، اٹیک کرنا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، انجام بہت برا ہوگا۔ یہاں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، 10 آدمی ہنس کر آپ کی حوصلہ افزائی بھی کر دیں گے، لیکن میں ایسے لوگوں سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ ذرا آپ دعا کریں اللہ آپ کو موت دے دے۔ آج رات آپ مریں اور قبر میں پہنچ جائیں، وہاں جا کر آپ کو پتہ چلے گا، بلکہ مرتے ٹائم ہی پتہ چل جائے گا کہ اتنی بری موت، اتنی سخت موت آتی ہے اس قسم کے لوگوں کو جو حدیثوں میں موجود ہے۔ یا الامان والحفیظ۔